چھت پر آواز آئی، جب شدت کی آواز آئی تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک شخص جو ان سے ہے وہ سامنے کھڑا تھا۔ پھر میں نے فوراً جو ہمارے ادارے کے چوکیدار ہیں میں نے ان کو کال کی، خادمین کو فون کیا، وہ فوراً چھت پر آئے تو وہ شخص نے فوراً چھلانگ گلی کی طرف لگائی اور بھاگ نکلا۔ ہم نے فوراً پولیس کو اطلاع کی، 15 پہ کال کی اور پولیس تھانے کی پولیس آ گئی۔ اس کے بعد پھر باہر کے جو چوکیدار تھے گلی کے تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس شخص کو دیکھا تو ہم پیچھے بھاگے تو وہ نکل گیا۔ یا نبی یا نبی یا نبی چشم کرم فرمانا یا نبی چشم کرم فرمانا یا نبی چشم کرم فرمانا حسنین کے نانا اے حسنین کے نانا۔ میں ہوں عبید قریشی، آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ہم موجود ہیں خانقاہ حسینیہ شریف، مرکزی جامع مسجد مکی، خیابان سر سید، سیکٹر 2 نزد IJP روڈ میں۔ ہمارے ساتھ سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ پیر سید ثناء اللہ حسینی بن مولانا پیر حسین علی توحیدی صاحب۔ گزشتہ دنوں اس خانقاہ پر ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا۔ ہم پیر صاحب سے اس واقعے کے متعلق تفصیلات پوچھ رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے خبرنامہ ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جناب سینئر صحافی ساجد صاحب اور ان کے ساتھ جتنی بھی ٹیم آئی خانقاہ شریف میں سب حضرات کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خانقاہ حسینیہ شریف سن 80 سے لے کر آج تک پوری دنیا اس مرکز کو جانتی ہے، حتیٰ کہ جو آج حکومت کے اندر بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ بھی اس مرکز کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ میرے والد صاحب رحمہ اللہ حضرت حسین علی توحیدی رحمہ اللہ کی بڑی خدمات ہیں، دینی اور روحانی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ سیاسی اور مذہبی علماء کا یہ مرکز رہا ہے، اور میرے والد صاحب رحمہ اللہ پاکستان سے باہر برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، سعودی عرب روحانی پروگرام انہوں نے ماشاءاللہ وہاں پر اچھے انداز سے بیان کر کے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کی، اور ختم نبوت کے حوالے سے والد صاحب رحمہ اللہ نے بہت قربانیاں دیں۔ ان قربانیوں کی مثال آپ وفاقی وزیر داخلہ جو آج کل کے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب،
وہ میرے والد صاحب کے پاس خانقاہ میں بارہا دفعہ تشریف لاتے اور والد صاحب کے روحانی اجتماع جو ہوتے اس تقریب سے شیخ رشید صاحب خطاب بھی فرماتے اور اپنے خطاب میں وہ یہ بات کہتے کہ یہ میرا گھر ہے اور حضرت میرے بھائی ہیں بڑے، اور میں انہیں بڑے بھائی کا درجہ دیتا ہوں۔ تو اس نسبت سے اور بھی کافی وزراء ہیں جو اس مرکز سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جناب راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین مسلم لیگ نون، ماشاءاللہ اس مرکز کے ساتھ ان کا بنیاد سے تعلق ہے اور اس مرکز کو وہ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ ہر آدمی اس مرکز سے واقف ہے، ہم پرامن لوگ ہیں اور اچھی گفتگو کرنے والے لوگ ہیں، محبت پھیلانے والے لوگ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام، وہ والد صاحب کی موجودگی میں کئی دفعہ تشریف لائے، ان کا بھی اس گھر سے بہت ہی گہرا تعلق ہے، اور والد صاحب کی وفات کے بعد بھی وہ تشریف لائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا بھی آنا جانا ہوتا ہے، ان سے بھی تعلق ہے کہ ہر سیاسی اور مذہبی رہنما سے ہمارا گہرا تعلق ہے۔ یہ روحانی درسگاہ ہے، یہاں پر بڑے بڑے لوگ آئے اور فیض یاب ہو کر گئے، اور بڑے بڑے بزرگان دین یہاں پر تشریف لائے، کہ یہ مرکز ایسا نہیں ہے کہ یہ چھپا ڈھپا ہے، یہ مرکز ہر ایک بندہ اس مرکز کو جانتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ مرکز اسے کہتے ہیں جہاں سے اللہ کی توحید بلند ہوتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بلند ہوتی ہے اور اہل بیت صحابہ کرام کا ذکر ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے مرکز کی ایک مثال ہے، یہ جو وقوع ہوا ہے رات کو 3 بجے میری رہائش گاہ پر، پیر کی رات 3:30 بجے کے قریب چھت پر آواز آئی۔ جب شدت کی آواز آئی تو میں نے کھڑکی سے دیکھا تو ایک شخص جو ان سے ہے وہ سامنے کھڑا تھا۔ پھر میں نے فوراً جو ہمارے ادارے کے چوکیدار ہیں میں نے ان کو کال کی، خادمین کو فون کیا، وہ فوراً چھت پر آئے تو وہ شخص نے فوراً چھلانگ گلی کی طرف لگائی اور بھاگ نکلا۔ ہم نے فوراً پولیس کو اطلاع کی، 15 پہ کال کی اور پولیس تھانے کی پولیس آ گئی۔ اس کے بعد پھر باہر کے جو چوکیدار تھے گلی کے، تو انہوں نے کہا جی ہم نے اس شخص کو دیکھا تو ہم پیچھے بھاگے تو وہ نکل گیا۔ تو پھر اس چوکیدار نے بتایا کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ قبل کی بات ہے، فجر کی نماز کے وقت آپ کے گیٹ پر اسلحے سمیت 2 نوجوان کھڑے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کیوں کھڑے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم بھاگ نکلو۔ تو میں نے کہا میرے پاس بھی اسلحہ ہے، یہاں سے نکلو۔ کہتے اس بنا پر پھر وہ یہاں سے نکل گئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سن 80 سے ہمارے ہاں سیکورٹی متعین تھی 24 گھنٹے۔ تو کچھ عرصے کے بعد سیکورٹی ہٹا دی گئی بلا کسی مقصد کے۔ اگر خانقاہوں کو اور ہم جیسے گناہگاروں کو تحفظ نہیں ملے گا تو کس کو ملے گا؟ جب کوئی وقوع ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سیکورٹی دیتے ہیں، فائدہ کیا کہ ایک عظیم جان چلی جائے تو اس کے بعد سیکورٹی دیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو ابھی تک اس پر کوئی انکوائری نہیں ہو رہی۔ ہم نے یہ FIR کٹوائی ہے تھانہ پیر بدائی میں، اور SHO صاحب سے میری بات بھی ہوئی
تو انہوں نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو سیکورٹی دیں گے۔ ہماری اللہ تعالیٰ تو حفاظت کر رہے ہیں، لیکن انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ سیکورٹی مہیا کرے، اور غیر لوگوں کو جو ان سے سیکورٹی مہیا کرتے ہیں، جب مراکز کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جی سیکورٹی کم ہے، فضول جگہوں پر سیکورٹی لگائی ہوئی ہے، اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر سیکورٹی نہیں ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ وقوع کب ہو، وقوع ہوتا ہے تو اس کے بعد فاتح خوانی کرنے کے کیا فائدہ۔ ہماری بھرپور اپیل ہے سی پی او راولپنڈی سے کہ فوراً اس پہ ایکشن لیا جائے اور فوراً سیکورٹی مہیا کیا جائے۔ ہماری درخواست ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب سے کہ فوراً یہ آپ کا مرکز ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اس گھر کو بھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ شروع سے آپ کا اس گھر سے بہت پرانا تعلق ہے۔ تو اس لیے جو سیکورٹی ہٹائی گئی ہے وہ فی الفور ہمیں دی جائے۔ 24 گھنٹے جو سیکورٹی بحال تھی اس کو دوبارہ بحال کیے جائے۔ پیر صاحب ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا کسی سے جھگڑا، تنازع یا کچھ اور معاملات تو نہیں کہ جو آپ کو یہ ہراساں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ لوگ بخوبی جانتے ہیں، میرا کسی سے رنجش نہیں ہے، کسی سے میری دشمنی نہیں ہے، میں نے آج تک کسی کو تھپڑ نہیں مارا، اللہ کے فضل و کرم سے میں نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی۔ کوئی گالی بھی دے دے تو میں محبت سے مسکرا کے اس کو جواب دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے میری ایک مثال ہے، میں نے آج تک کسی کو تھپڑ تک نہیں مارا، میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ پیر صاحب رمضان المبارک میں خانقاہ شریف کے کیا معمولات ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں سب سے بڑا اجتماع یہاں پہ ہوتا ہے، اور رمضان المبارک میں میری مصروفیات یہ ہوتی ہے، میں مختلف ضلعوں میں جاتا ہوں بیان کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی ماشاءاللہ روحانی اجتماع ہوتا ہے، بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ رمضان شریف میں بڑی برکتیں، بڑی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑی رونقیں ہوتی ہیں، اور ذکر اذکار کی 24 گھنٹے محفل ہوتی ہے اللہ کے کرم سے۔ تو میں نے جانا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے میری حکومت بالا سے بھرپور اپیل ہے کہ سیکورٹی مہیا کی جائے، خانقاہ کو سیکورٹی مہیا کی جائے، اور مجھے سیکورٹی مہیا کی جائے، اور جمعے پر کیا نام ہے تراویح بھی ہوتی ہے، روزانہ جو تراویح ہیں اس پر سیکورٹی مہیا کی جائے، کیونکہ یہ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوا، یہ کئی دفعہ واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم نے ہر بار تھانے کو آگاہ کیا، لیکن تھانہ سستی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں نفری نہیں ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ہماری محبت کی بات کو سمجھا جائے اور اس وقوع پر فوراً ایکشن لیا جائے۔ ہمیں اور کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمارے ادارے کو ہمیں تحفظ چاہیے، مجھے اور میرے بھائیوں کو، ہمارے گھر کو تحفظ چاہیے۔ اب اس رات کو اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا، میرے معصوم بچے ہیں، میری زوجہ ہے، تو پھر کیا ہوتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں سفر سے واپس آیا تھا تو میں ابھی سویا ہوا نہیں تھا، تو بس جیسے ہی میں سونے لگا تو یہ معاملہ ہوا۔ اگر میں نہ ہوتا، میرے بچوں کو نقصان ہو جاتا، میرے گھر نقصان ہو جاتا، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ تو اس لیے میں ہوم سیکرٹری پنجاب، وزیر قانون، سی پی او سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اس پہ فوراً ایکشن لیں، اور مرکز میں وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب سے میری گزارش ہے کہ آپ کا گھر جیسا تعلق ہے، اس پہ فوراً ایکشن لیا جائے، فی الفور ایکشن لیا جائے، تاکہ آئندہ کے ایسے معاملات نہ ہوں۔ آئے دن پاکستان میں معاملات ہوتے ہیں، جب نقصان ہو جاتا ہے پھر ہم وقوع پر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے کہ وقوع نہ ہو، کوئی معاملات نہ ہوں۔ ہمارا ملک جون سا ہے امن اور سلامتی کا گھر ہے،
ہمارا ملک اتنا خوبصورت ہے، اگر اس کو اچھے طریقے سے چلایا جائے تو بہت ہی اچھے انداز سے یہ چل سکتا ہے۔ ہمارا ملک محفوظ ہے، ہمارے گھر محفوظ ہیں تو ہم محفوظ ہیں۔ اگر ہمارا ملک محفوظ نہیں ہے تو ہم محفوظ نہیں ہیں۔ تو قانون کا کام ہے کہ انہیں ایسے لوگوں کو قانون کی گرفت میں لیں اور اس پر فوراً ان کا ایکشن لینا چاہیے۔ تو ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں، باقی تو حفاظت تو اللہ پاک نے کرنی ہے۔ سید سمیع اللہ حسینی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، یہ ہمیں خانقاہ حسینیہ میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بھی مختصر بتائیں گے اور حکومت سے اپیل بھی کریں گے، اعلیٰ حکام کو یہ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کے سامنے ایک دن قبل جو وقوع ہوا رات 3:15 ساڑھے 3 بجے، اس سے پیر ثناء اللہ حسینی صاحب جو کہ سجادہ نشین خانقاہ حسینیہ خطیب مرکزی جامع مسجد مکی نے تفصیلاً گفتگو بھی کر دی ہے، آپ کو آگاہ بھی کر دیا ہے۔ میں اس میں اتنا کہوں گا کہ یہ مرکز ایک نامی گرامی مراکز میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ عرصہ 30 سال سے سکوٹی یہاں پر اعلیٰ حکام کی اجازت سے یہاں پر مہیا تھی، جو کہ 1.5 سال سے ختم کر دی گئی۔ بارہا دفعہ انتظامیہ کو اور تھانہ پیر ودھائی میں SHO صاحب کو اطلاع کی گئی کہ ہماری سکوٹی خانقاہ حسینیہ سے کیوں ہٹا دی گئی، تو یہی فرماتے ہیں کہ نفری کم ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا ہے کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہو سکتا ہے، برائے کرم اس سکوٹی کو دوبارہ بحال کیا جائے، جو کہ اب تک بحال نہیں کی گئی، اور مشکوک حضرات بارہا دفعہ یہاں پر دیکھے گئے ہیں، بتائے گئے ہیں، لیکن اب تک ہمیں اور خانقاہ کو سکوٹی مہیا نہیں کی گئی۔ میں یہی کہوں گا اعلیٰ حکام سے، وفاقی وزیر داخلہ صاحب سے اور پنجاب کے جو ہمارے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہمارے افسران ہیں، ان سے کہوں گا کہ جلد از جلد یہاں پر سکوٹی فراہم کی جائے، کیونکہ جمعہ میں 1500 کے قریب یہاں پہ اجتماع ہوتا ہے عوام الناس کا، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی پیاری باتیں سن کر اپنے دلوں کو منور کرنے کے لیے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ اور رمضان شریف آ رہا ہے، رمضان شریف میں آپ حضرات آ کے یہاں وزٹ کریں، دیکھیں کیسا روحانی اجتماع 5-6 ہزار کا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے لیے سکوٹی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر انتظامیہ اس میں سستی کرے گی، کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ ہوا تو اس کی حکومت اور انتظامیہ اس کی ذمہ دار ہوگی۔ میں اس خانقاہ میں رہنے والوں کی، یہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو، اپنے دلوں کو جو منور کرنے کے لیے آتے ہیں حضرات، ان سب کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، سب کی حفاظت کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے اور ہماری انتظامیہ کو رب العالمین جلد سے جلد یہاں پر سکوٹی فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر ثناء اللہ حسینی صاحب نے ناخوشگوار واقعے کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ اب یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو سیکورٹی فراہم کرے، تحفظ دے، اور یہاں پہ آنے والے لوگوں کو تحفظ کا احساس بھی ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ۔